اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ واقعہ کا آخری حصہ زیر مطالعہ ہے، اور قرآن مجید کی جو عظمت آخری حصے میں بیان ہوئی ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قسم کھا کے، یعنی اس بات کو گواہ بنا کے یہ بات فرمائی کہ یہ قرآن مجید ایک بہت عظمت والی کتاب ہے، بہت ذی وقار کتاب ہے، اور یہ کہ اس کی ابھی تم چونکہ قیامت کے انکاری ہو، آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کی حقیقی قدر اسی کے پاس ہے کہ جو آخرت کو ماننے والا ہے، جسے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ ایک تو ظاہری پاکی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کے، باادب ہو کے، قبلہ رو ہو کر، یعنی پورے ادب و احترام کے ساتھ اسے پڑھا جائے، لیکن ایک باطنی پاکی بھی ہے، یعنی دل کا پاک ہونا، دل کے اوپر زنگ نہ ہو، اور دل کے اوپر جو زنگ ہے وہ دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے، تو جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ قرآن مجید سے پھر فیضیاب نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں تو آ گئی تھی جو میں نے اس حوالے سے بیان کر دی تھی، لیکن ایک نقطہ مزید ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اور اکثر مفسرین نے یہاں ہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن مجیدی کی طرف راجع کی ہے، لیکن یہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جو مثال بیان کی گئی تھی وہاں اس سے پہلے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات کہی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے، جو بھی اللہ مثال بیان کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے، جیسے کہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، و یہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے اکثر قرآن مجید میں اکثر ایسی جگہیں آ جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہاں سے گزرتے ہوئے وہ سارا سین بھی دوبارہ اثر و نو ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک کلاس فیلو ہیں، یعنی تھے کہوں یا ہیں کہوں، زندہ تو ہیں، تو کلاس فیلو والا دور گزر چکا ہے، تو تھے بھی ٹھیک ہے تو ہیں بھی ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے یہ کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے، ایک دفعہ یہ بات رکھی کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو ان کا اپنا بھی ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے، تو فرمانے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس کا یہ مطلب ہے نا کہ پھر اس کے نزدیک نہ جانا چاہیے، تو پھر اس ایک آیت سے ہی آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کہ اس سے اگر کوئی یہ مطلب لے لے کہ چونکہ قرآن مجید سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے لہذا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یو آر ڈیسائیڈڈ کہ بھائی آپ تو گئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی چھٹی ہو گئی۔ یعنی ایک ہی بات ہے یضل بہ کثیرا، اس سے ایک آدمی نے وہ مطلب لے لیا کہ اس کے نزدیک نہیں جانا ہے، حالانکہ اس کے آگے وہ یہدی بہ کثیرا، تو آپ نے اللہ سے اچھا ظن کیوں نہیں رکھا کہ مجھے ہدایت دے گا؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں کوئی چور ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت نہیں دے گا بلکہ گمراہ کرے گا۔ وہ چوری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا نقطہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں، ایک بات آتی ہے حنیف، تو اس کا حنیف کا مطلب جو کیا گیا ہے وہ یکسو ہونا کیا گیا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے یک رخا، وہ جو یک رخا ہوتا ہے وہ صرف چیز کا ایک پہلو دیکھتا ہے، اسے تصویر کا دوسرا رخ نظر نہیں آنا ہوتا، تو اسے تو اب کانا دجال کا ہے نا، کیونکہ وہ یک رخا ہے، جسے کہتے ہیں ایک سما چھکنا، وہ یہ ہمارا جو محاورہ ہے، تو وہ ایک رخ پہ دیکھتا ہے، دوسرا رخ دیکھتا ہی نہیں۔ بیوی کی طرف دیکھے گا تو ماں کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، تو ماں کی طرف دیکھے گا تو بیوی کی طرف نہیں دیکھ سکتا، یہ یک رخا بندہ ہے۔ تو یکسو بندہ کون ہے؟ یکسو کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی پازیٹیو ہے۔ ابراہیم یکسو تھے، یعنی جسے جب ایک بات سمجھ میں آئی ہے تو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے، اب باقی ہر شے سے کٹ گیا ہے، اب اس کی طرف وہ فلی فوکسڈ ہے، کنسنٹریٹ، پوری طرح یکسو، اب کوئی دوسرا سیکنڈ تھاٹ اسے نہیں آتی، یہ کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کروں گا تو، یہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہے، یکسو ہے، یہ ہے اصل میں حنیف۔
کہ جسے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آتی، بس ٹھیک ہے وہ ایک رخ پہ ہے، اسی رخ پہ سوچے گا، اور یہ اس پہ یک رخا پن نہیں ہے، اسے پہلو سارے معلوم ہیں، لیکن اس نے اپنی منزل خود طے کی ہوئی ہے اور اس منزل کی طرف وہ یکسو ہو کے چل رہا ہے، اب وہ کنفیوز نہیں ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص زیادہ سیدھا ہوگا کہ جو صراط مستقیم پر سیدھا تیر کی طرح جا رہا ہے، یا وہ زیادہ سیدھا ہوگا جو پیٹ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے، یعنی کبھی یوں چلتا ہے کبھی یوں زگ زیگ میں چلتا ہے، اور یعنی اس کی رفتار بھی تیز نہیں ہے، کیوں؟ کنفیوژن ہے کہ ایک ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس گو مگو کی کیفیت کے مقابلے میں جو لفظ ہوگا وہ یکسو کا لفظ ہوگا، یہ حنیف ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ کی طرف یکسو ہے اس کے لیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اسے گمراہ نہیں کرے گا، گمراہ اسے کرے گا کہ جس کے دل میں چور یعنی دنیا کی محبت ہے، جو ڈبل مائنڈڈ ہے، تربص کا شکار ہے۔ یہ آتا ہے نا سورہ حدید، یہ اگلی صورت حدید ہی ہے، اس میں آگے جا کے یہ بات آ جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر سورہ حدید کی آیت نمبر ہے جی 14، اس میں یہ بات آئی ہے 13 نہیں 14، یہ 14 نمبر آیت میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہاں آخرت میں کچھ لوگ جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی روشنی ہوگی وہ آگے بڑھ جائیں گے، پل صراط سمجھ لیجئے، اور جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی وہ پیچھے رہ جائیں گے، تو ہوں گے دونوں مسلمان، آگے نکل جانے والے بھی مسلمان، پیچھے رہ جانے والے بھی مسلمان۔ کافروں کا ٹھکانہ تو پہلے دوزخ ہو چکا ہے، یہ جو چھانٹی ہونی ہے پل صراط والی یہ مسلمانوں کی چھانٹی ہے۔ تو یہ جب پیچھے رہ جائیں گے یہ کہیں گے کہ بھائی اب میں آپ کا ہم سارے مسلمان ہیں، فرض کریں آپ آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا، تو مجھے حیرت ہوگی نا، شاک لگے گا کہ بھئی طارق پاجی تو گئے، میں کیوں رہ گیا؟ نماز ہم اکٹھی پڑھتے تھے، روزے ہم نے ساتھ رکھے ہیں، تراویاں بھی ساتھ پڑھی ہیں، لیکن یہ گئے میں پیچھے رہ گیا۔ تو پیچھے سے پھر میں بلا کے پوچھوں گا الم نکم معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ تو اب جواب آئے گا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم تربص کا شکار ہو گئے، گو مگو۔ اب یہ گو مگو کے مقابلے میں حنیف جسے کوئی تربص نہیں ہے، کوئی گو مگو نہیں ہے، وہ سیدھا چلتا ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ یہ سمجھ میں آ جائے، تو جس کے اندر وہ گو مگو کی کیفیت ہے، جو فتنہ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو جو دنیا کی زندگی کی زینت ہے وہی فتنہ ہے، کہ یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی طرف، جبکہ آپ نے اس طرف جانا تھا۔ تو اس فتنے میں پڑھ کے دو دلیوں کا شکار ہو، دو ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، تو یہ گو مگو کی کیفیت ہو۔ وتربصتم، اور اس کے نتیجے میں پھر شک پیدا ہو جاتا ہے، ورتبتم وغرتکم الامانی، دنیا کی خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی، اسی گو مگو میں رہے، ڈواں ڈور رہے، اور وغرکم باللہ الغرور، اور بڑے دھوکے باز نے دنیا کی محبت میں گرفتار کر کے تمہیں دھوکہ دیا، یعنی شیطان نے۔ تو اس بندے کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، ظاہر ہے وہ قرآن سے ٹیڑھی باتیں ہی سیکھے گا۔ اس سے آگے بات جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی کہ دنیا کی محبت میں جو آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو اس کو بھی وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اس کو تو خود اللہ کہتا ہے میں اس کے دل میں پردہ طاری کر دیتا ہوں، اسے نہیں سمجھ آتی، قرآن کی ڈپتھ اسے نہیں معلوم ہوگی، مفسر ہو سکتا ہے پھر بھی، کیونکہ تفسیر لکھنا تو ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جمع کی اور اس کی بنیاد پر آپ تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ ہدایت اس کے ماورا ہے، اس سے علیحدہ شے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مفسر کو ہدایت بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک ٹیکنیک ہے جو آپ جب سیکھیں گے تو اس کے بعد تفسیر کر سکتے ہیں، وہ 14 علوم ہیں یا 5 علوم ہیں یا جو بھی ہے، وہ تو ایک جیسے کوئی بھی ٹیکنیک آپ سیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، آپ سیکھ کے تو تفسیر کر لیں گے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یعنی ہر مفسر لازماً یہ کہ وہ اس کو ہدایت بھی مل گئی، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کسی آیت کی تشریح جو ہے کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، اس کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات کہی گئی ہے، ایک عربی ہو اور وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کیونکہ عربی جانتا ہے۔ میں بلکہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میرا یقین ہے اس پہ، آج ہم مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو قرآن مجید کا مفہوم زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، شیطانوں کو زیادہ پتہ ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا جو ہے نا کرنٹ ہے، کتنا بڑا جو ہے نا اس کے اندر وہ انرجی ہے، اس لیے تو وہ اس کے نزدیک نہیں جانے دیتے، ہم مسلمان غافل ہیں۔ تو یہ کسی کو مفہوم معلوم ہونے کا مطلب ہدایت ان پر ہونا نہیں ہے، مفہوم ایک علیحدہ شے ہے، ہدایت ایک علیحدہ چیز ہے۔
آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، میں وہ دوہرا نہیں رہا وہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، لیکن ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ اللہ کہتا ہے میں خود پردہ طاری کر دیتا ہوں۔ یہ بھی تھا کہ جناب ان کو دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، یہ ساری آیتیں میں نے سنائی تھیں آپ کو۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ کچھ احتیاطیں ہیں جو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، یعنی گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا کوئی ایسا مفہوم جو قرآن مجید کی کسی دوسری آیت سے ٹکراتا ہو وہ کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کوئی ایک آیت آپ نے پڑھ لی تو اب اس آیت سے ایک ایسا مفہوم آپ نے نکال لیا جو قرآن مجید کی کسی دوسری آیت کے ساتھ متصادم ہے، متضاد ہے۔ مثلا یہی نکال لیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے لہٰذا مجھے قرآن کے قریب نہیں جانا، ایک مفہوم آپ نے نکالا نا، تو قرآن مجید کی ساری آیات کے خلاف ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انذر بہی، اس کے ذریعے سے خبردار کرو، لوگوں سے کہا کہ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو اب آپ اس سے کٹ رہے ہو، تو ایک آیت کے مفہوم کی بنیاد پر تو قرآن مجید کی ساری آیات کے خلاف ایک مفہوم آپ نے نکال لیا ہے۔ تو یہ حکیم کا کلام ہے۔ دیکھیے کسی عام آدمی کا کلام ہو تو اس میں اگر ایک مفہوم میں دوسرا نکلتا ہو دو جگہوں سے تو ہم کہیں گے اس کے کلام میں تضاد ہے۔ آپ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ سوء ظن نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر تضاد ہو سکتا ہے۔ کسی حکیم آدمی کے کلام کے اندر تضاد نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب آپ کے فہم کا قصور ہے، آپ نے غلط معنی لیا ہے، تب وہ تضاد سامنے آ رہا ہے، تو اپنے معنی کو ٹھیک کریں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی ایسا مفہوم اخذ نہیں کرنا ہے جو قرآن مجید کی کسی دوسری آیت کے ساتھ متصادم ہو، اور اس میں ایڈ کر لیجئے، ایک نہیں، ابھی تو میں نے ایک کہا، ہو سکتا ہے اس سے ملتی جلتی 10 آیات ہوں، لیکن اگر وہ مفہوم آپ کا کسی دوسری آیت کے ساتھ متصادم ہے تو اس سے بچنا ہے۔ اس میں انڈرسٹوڈ یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی علامہ صاحب کوئی ایسا مفہوم نکال رہے ہوں تو ان علامہ صاحب سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف خود ہی نہیں بچنا، ان علامہ صاحب سے بھی بچنا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ بالفرض آپ کے سامنے کوئی ایسا تضاد آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ تضاد ہے، آپ اس پر غور و فکر فرمائیے، وہ تضاد رفع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ تفسیریں پڑھیں گے اس میں سے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ تو میں غلط سمجھ رہا تھا، اصل میں تو یہ یوں کر کے تو دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ نہیں تو کسی سے پوچھ لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا، لیکن یہ کہ وہ ضرور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ تو ابھی میں نے قرآن کی آیتوں کی بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثابت عمل، آپ کا قول، آپ کا جو حکم، یا یہ کہ آپ کا اپنا عمل، یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اسے روکا نہیں، وہ ایک ثابت شدہ مستند بات ہے، وہ کسی قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، تو اس کے ساتھ بھی متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہیں تو آپ کو اپنے پھر ذہن کی کریکشن کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ایک منکرین حدیث والا رویہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ دونوں آیتوں کا مفہوم بھی آپس میں ٹکرا سکتا ہے، تو یہ آپ کا قصور فہم ہے، آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حدیث کا کوئی مفہوم آپ کے اس قرآنی مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو یہ بھی آپ کے فہم کا قصور ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ حدیث غلط ہو، اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ایک آیت ہے، اس سے ایک مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا ہے، نیا ہے، اس سے پہلے کسی مفسر نے نہیں بیان کیا ہے، اور وہ مفہوم قرآن مجید کے کسی دوسرے آیت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، سنت سے بھی نہیں ٹکراتا ہے، لیکن ہے نیا اور قرآن سے آپ نے نکالا ہے، تو پھر بھی اسے بیان کرنے میں احتیاط کیجئے، نہ بیان کیجئے جب تک کہ قرآن مجید کی کوئی دوسری سپورٹیو آیت آپ کو نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم قرآن مجید اس میں تصریف آیات ہوئی ہے، یعنی ایک بات کو ایک سے زیادہ دفعہ کہا گیا ہے، اسے الفاظ بدل کے، ایک ہی مفہوم ہے، بیان کرنے کے اسلوب بدل دیے گئے، الفاظ بدل دیے گئے، آگے پیچھے کر دیے گئے، لہٰذا اگر وہ اس میں کوئی اس طرح کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور آیت سے نہیں ٹکراتا، پھر بھی احتیاط کیجئے کہ کوئی اور سپورٹیو آیت بھی آپ کو مل جائے اس مفہوم کے، پھر آپ انشراح کے ساتھ بیان کیجئے۔ اب ایک آیت نہیں ہے، 2 آیتیں ہو گئی ہیں، تو محض ایک آیت پر بھی آپ ذرا جو ہے نہ ہی بیان کریں تو اچھا ہے۔ باقی یہ کہ جو مجتہدین نے کسی ایک آیت پر استدلال کر کے کوئی مفہوم نکالا، وہ ان کا لیول اور ہے، میں عام آدمی کے سطح کی بات کر رہا ہوں اور احتیاط کے تقاضے بیان کر رہا ہوں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے
بہرحال ایک احتیاط تو کرنی چاہیے کہ کہیں ہم گمراہوں میں شامل نہ ہو جائیں، تو وہ ذرا کچھ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان سے متعلق یہ بات تھی۔ یہ تو ہو گیا پچھلا قرض ادا ہو گیا۔ اب آگے چلیے، فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اترا ہوا من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب اس کے اندر یعنی آپ سمجھ اسے وہ سکے گا نا کہ جو یہ جانتا ہو کہ جب ہمارے پاس مطلب کوئی خط آئے آج، اور وہ خط ہو پاکستان کے وزیر خارجہ کا یا وزیر داخلہ کا یا وزیر اعظم کا، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ آج تک لوگوں نے اپنے گھر میں وہ سرٹیفکیٹ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جو انگریزوں نے انہیں دیے تھے کہ انہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ رکھے ہوئے ہیں نہیں رکھے ہیں؟ یہ لیٹر مجھے انگریز نے دیا تھا۔ اب کیا بیچارہ انگریز اور رب العالمین، سمجھ آئے نا؟ اس کے ساتھ ذرا اس کا تقابل کر کے دیکھیں کہ کس کا کلام ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اب اس کے اندر خود بخود یعنی یہ ساری چیز اس کے اندر مضمر ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کلام کی بنیاد پر اب آپ کی فیصلے ہونے ہیں۔ اس کی قدر پہچانی، آخرت میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ رب العالمین نے فیصلہ کرنا ہے۔ ویسے دنیا میں فیصلے کون کرتا ہے؟ بش یا پرویز مشرف یا وہ جنہیں ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے؟ فیصلے تو دنیا میں بھی اللہ، ایک پتہ جنبش نہیں کرتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو اب آپ کی دنیا کا فیصلہ بھی اسی کی بنیاد پر ہوگا، کافروں کا فیصلہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کا فیصلہ تو ابھی ان پر اترا ہے نا، ان کی دنیا کا فیصلہ بھی اب اسی کتاب کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ جو بات آپ اب دیکھیے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اس کی سپورٹیو باتیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ اترا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو جس سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی چپکلش بیان کی گئی ہے، اور فرعون جو ہے وہ دھمکی لگاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ تم پر جادو ہو گیا ہے، یعنی اب میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ٹھان لی کہ موسیٰ کو اب زمین سے اکھاڑ پھینکے گا، یعنی ہلاک کر دے گا۔ یہ کھچڑی ہے پیچھے جو پکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ساری بات کرنے کے اگلی بات اللہ نے کہی، یعنی اس کا بھی ایک پس منظر ہے اصل میں۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے ائمہ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، اس سے جو پیچھے جو دو آیتیں ہیں، اس کے ایک تو پیچھے، اس سے جو پچھلی آیت ہے، اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو مکے والے ہیں یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نبی آپ کو زمین سے نکال دیں، ان کے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ آدمی جمع ہوتا ہے نا زمین کے اوپر، جو گھر یعنی آپ کو زمین سے اکھاڑ دیں، ہلکا کر دیں، اور تاکہ آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَإِذًا، اگر انہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا، لَا يَلْبِسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی پیچھے زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ اب ذہن میں رکھیے، نکال تو دیا تھا، تو جو نکالنے والے بڑے بڑے سردار تھے صرف 2 سال اور زندہ رہے ہیں وہاں پہ مکے میں، اس کے بعد سارے بدر میں جو ہے کہیں ہو گئے، مارے گئے، اور معجزاتی طور پہ مارے گئے۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہتھیار تھے؟ بندے کتنے تھے؟ 313 مقابلے میں 1000، کیل کانٹے سے ادھر کیا 8 تلواریں، 2 گھوڑے، یہ کوئی لڑنے والی بات ہے؟ نہتے لوگ، وہ بھی تھوڑے سے مٹھی بھر۔ تو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو ہماری کتاب کا دشمن ہوگا اس کا حشر ہم یہ کریں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں پھر وہ واقعہ سنایا، کون سا؟ موسیٰ اور فرعون کا، اور اصل میں ان کو بتایا کہ جیسے آج تم سوچ رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، ایسے کبھی فرعون نے سوچا تھا کہ ہم موسیٰ کو نکال دیں گے۔ تو پھر کون نکلا؟ موسیٰ تو ادھر ہی رہا،
فرعون ڈوبا، غرق ہوا، فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، اس کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یہ رب العالمین ہے۔ جب رب العالمین کے کلام کی توہین ہوگی تو پھر وہ یہ کرے گا جو اس نے کیا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رب العالمین کا سفیر ہوتا ہے، تو سفیر کی انسلٹ تو برداشت نہیں کی جا سکتی نا۔ ذرا امریکی سفیر کو ٹیڑھی آنکھ سے ذرا دیکھیں تو صحیح نا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سفارت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، رب العالمین کا پیغام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لے کے آئیں۔ اگر تم ان کے بارے میں ایسا سوچو گے تو تمہیں زمین میں پٹک دیا جائے گا۔ آج اس کے سفیر امت مسلمہ ہے۔ اگر یہ امت اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کوئی اس کا بال بینکا نہیں کر سکتا۔ عزت اس کے ساتھ ہے، آبرو اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہی اگر اس کتاب کو پیٹھ دکھائے، جیسے یہودیوں نے پیٹھ دکھائی تھی تورات اور انجیل کو، تو جیسے انہیں کٹ پڑی تھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اور بخت نصر کے ہاتھوں، ایسے ہی اس امت کو کٹ پڑے گی جو پڑھ رہی ہے۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کلیئر، واضح ہو گیا؟ اب یہ ہے وہ بات کہ تنزیل من رب العالمین کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھو تو ثواب ہوگا، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، الوے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک فیصلہ کن کتاب ہے، بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ یہ قول فیصل ہے، اس پر چلو گے تو بچو گے، نہیں تو برباد ہوگے، تباہ ہوگے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہزل نہیں ہے، یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ کوئی کلام کسی شاعر کا نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، تو نہ پڑھا تو ٹھیک ہے، نہ، اب فیصلہ کن کتاب بن کے آئی ہے یہ۔ اور اس کے آخر میں کہا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم پر احسان نہ کرنا اس پر ایمان لا کر، تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، البتہ یہ کہ اگر نہیں لاؤ گے تو پھر وہ جو ہم نے بتا دیا، اور لاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ سورہ انعام میں اسی بات کو ایک اور انداز میں کہا کہ یہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی بصائر، بصیرت کی جمع یعنی روشنی دینے والی، سبق دینے والی، سمجھ دینے والے نصیحتیں آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھے گا اس اینک کو لگا کے اپنے بھلے کو، ومن عمیٰ فعلیہا، جو اندھا رہے گا تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وما انت علیکم بوکیل، حضور نے حضور نے کہہ دیا میں تمہارے اوپر کوئی دروگا نہیں، وکیل نہیں، ذمہ دار نہیں کہ میں تمہیں لازماً جو ہے نا اس حل میں جوت دوں، ہدایت کے رستے پہ چلا، نہ، یہ مرضی تمہاری، ہم نے تمہیں تنزیل من رب العالمین، یہ ابلاغ ہو گیا، تم تک پہنچ گئی، اب چلو گے خود اپنا فائدہ ہے، اور نہیں چلو گے تو اپنا نقصان ہے۔ اب یہ وہ شے ہے، یعنی یہ کوئی ایک جگہ پہ یہ چیز نہیں بیان ہوئی، میں نے صرف آپ کو چند نمونے دکھا دیے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار پھیر کر کئی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید یا تمہارے حق میں حجت، ہم کہتے ہیں نا حجت نہ کرو، یعنی دلیل بازی نہ کرو، آرگو نہ کرو، تو یہ قرآن تمہارے حق میں آرگو کرے گا یا تمہارے خلاف آرگو کرے گا، تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب فیصلے اس قرآن کی بنیاد پر ہوں گے، ہر بندے کا انفرادی بھی اور قوم کا اجتماعی بھی، یہ اس سے تمہاری وابستگی کا جو لیول ہوگا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا۔ پھر وہی بات بالکل کھول کے ان اقوال کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ تنزیل من رب العالمین مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے، دو دھاری ہے، اس کے ساتھ ہوگے تو کامیابی ہے، اور اس کو اگر چھوڑو گے تو صرف ناکامی نہیں ہے، تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب تمہارا مستقبل، تمہاری قسمت اس پر ٹنگی ہوئی ہے، اس سے وفاداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر اس کے وفادار بن جاؤ گے تو باقی ساری دنیا کو تمہارا مطیع بنانا، فرما بردار بنانا، تابع بنانا، یہ تمہارا نہیں، اس کا کام ہے۔ تمہارے دشمنوں کو ختم کرنا، جیسے فرعون کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے میں نے مکے والوں کا آپ کو بتایا، آج بھی
در بغل داری کتاب زندائی، تمہاری بغل میں یہ زندہ کتاب موجود ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ جب ڈالتے تھے تو جادوگروں کو شکست ہو جاتی تھی، تو یہ آج کے جادوگر جو ہیں ان کو بھی شکست ہو جائے گی، لیکن تم اس کے وفادار بنو گے، اس کے ساتھ جڑو گے، اس سے اپنا تعلق استوار کرو گے. تو تنزیل من رب العالمین، جہانوں کے جو رب ہے جہان کا، اس کا یہ اتارا ہوا کلام ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے. اس سے تعلق مضبوط کرنے ہی کے نتیجے میں اب فوز و فلاح ہے. بہرحال یہاں ایک ضمنی مسئلہ یہ آ گیا کہ تعلق مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ایک یقین تازہ پیدا کرنا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ یقین اس طرح کا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ کو ویسے بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں، لیکن میں پورے آپ کو یہ جو بھی میرا مطالعہ ہے اس کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی نفلی کام ہیں نا فرض کے بعد، قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی عمل ہے. صدقہ خیرات سے بھی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو عزیز ہے. کوئی بھی بندہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو یعنی ذکر، اللہ کے ذکر کی اس سے خوبصورت صورت اور کوئی نہیں، اس سے بہترین صورت اور کوئی نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں. یعنی فرشتے ان کے چاروں طرف بیٹھے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی ان پر سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ذکر ہے نا یہ اس طرح کا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی محفل ہے اس میں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا عمل ہے قرآن مجید کو پڑھنا. اچھا، وہ ایک حرف پہ وہ جو 10 نیکیوں والی بات ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا. نماز میں پڑھنا وہ ظاہر ہے اس کے لیے حفظ کرنا پڑے گا، حفظ کے بغیر تو نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس میں بھی مثبت باتیں بھی ہیں، منفی باتیں بھی ہیں. مثبت بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یعنی یہ عام پڑھنے سے بھی زیادہ نماز میں جو پڑھنا ہے اس کا ثواب اور اس یعنی یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے پاؤں میں ورم ہو جاتے تھے جو کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے نا، تو کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو جاتی تھی، اتنی دیر کھڑے رہ کے پڑھتے تھے. تو چلیں وہ اتنا تو نہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو آدمی اس کا کوئی معمول ہونا چاہیے نا قرآن مجید کے ساتھ قیام کا، یعنی نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا. اسی میں اس کو الٹا بھی کہا حضور نے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دل جو ہے ایک ویران گھر کی مانند ہے. اور اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جہاں پہ قرآن مجید نہیں ہوگا تو وہاں پھر شیطان ہوگا. دل میں شیطان ڈیرے ڈال لے گا نا. پھر جیسے خالی گھر میں شیطان آ جاتے ہیں، وہ جنات بسیرا کر لیتے ہیں، تو خالی دل میں بھی پھر شیطان بسیرا کر لے گا. اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو شیطان اپنا پھر ذکر چھیڑے گا وہاں پہ. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. جو اصل تو یعنی اس کو پڑھنا بھی فائدہ مند ہے، لیکن آپ سوچیں سمجھنا کتنا فائدے کی بات ہوگی. وہ اس پہ اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ایک آدمی اگر سمجھنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی. اور سمجھنا بھی اپنے اپنے لیول پہ ہوگا. ایک آدمی ان پڑھ ہے تو ظاہر ہے وہ کسی درس کی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اس کے سمجھنے کا حق ہے. وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے نا کہ جہاں پہ قرآن مجید بیان ہو رہا ہے وہاں پہ آ گیا، بیٹھا، اس نے جو بھی سمجھ آئی، جتنے یاد رہا، اوکے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے چلیں تھوڑی بہت انگریزی بھی سیکھ لی ہے، بہت نہیں بھی سیکھی، تھوڑی بہت سیکھ لی ہے، تو جتنی اس نے انگریزی سیکھی ہے دنیا بنانے کے لیے، تو کیا اللہ کا اس کے اوپر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اس کا پیغام سمجھنے کے لیے اتنی عربی بھی سیکھ لے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال انگریزی تو رب العالمین کی بولی تو نہیں ہے نا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، تو اس کا تو حق بہرحال اس سے زیادہ ہے. اور پھر وہی دنیا کی بات آئی. اگر دنیا عزیز ہوگی تو پھر بہرحال جس زبان پہ پڑھنے سے دنیا ملے گی اس پر تو ہم مریں گے.
لیکن جس سے دنیا نہیں ملتی، صرف قرآن مجید کی سمجھ آئے گی، اس سے ہم ذرا کنی کترائیں گے، اسے مؤخر کریں گے، پھر کر لیں گے، ریٹائرڈ ہو کے کر لیں گے جب سمجھ ہی آنی بند ہو جاتی ہے۔ بھائی ریٹائرڈ ہونے کے بعد آدمی کسی کام کے قابل ہو تو اگلے ریٹائرڈ کیوں کریں؟ جو انگریز نے 60 سال کے بعد جو ریٹائرڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو یعنی اس کے کھاتے میں تو یہ نا کہ اب کام جوگا نہیں رہا، اس کو پینشن دو، گھر بھیجو۔ اب بندہ کہے میں اب اللہ کا کام، یعنی اللہ کا کام زندگی کے اس حصے میں کروں گا جب دنیا کے اعتبار سے نکھٹو زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے اس پر عمل کرنا۔ ظاہر ہے یہ سمجھنا اس لیے تو نہیں کہ لیکچر دینا ہے، سمجھنا اس لیے تو نہیں کہ تقریر کرنی ہے، سمجھنا اس لیے تو نہیں کہ درس دینا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جنت کمانی ہے تو سمجھ کے اس پر عمل کروں گا تو جنت ملے گی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے دوسرے تک پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیۃ، دوسرے کو پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت ہو، یہ بھی ایک حق ہے قرآن مجید کا۔ یہ سارے کام کرنے کا مطلب ہے قرآن سے مضبوط تعلق۔ یہ سب کرنے کا مطلب یہ ہم قرآن کے مرید بن گئے ہیں، اس کو مرشد بنا لیا ہے، اور یہ ہے وہ تعلق کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہیں تو قرآن نے خلاف گواہ بننا ہے، القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا۔ ایک حدیث اور بھی یاد آئی ہے، وہ ویسے تو رمضان اور قرآن دونوں کے متعلق ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، شفاعت کریں گے بندے کے لیے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اس کو میں نے جو ہے نا کھانا کھانے سے اور شہوت رانی کرنے سے روکے رکھا دن کے وقت میں، فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ جب روزہ فارغ ہوگا تو اس کے بعد قرآن بولے گا، وہ بھی کہے گا یا رب انی منعتہ النوم باللیل، اسے میں نے رات سونے نہیں دیا، یہ میرے ساتھ جاگتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول فرما۔ تو آخر میں الفاظ ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ ہے چونکہ تنزیل من رب العالمین ہے، لہٰذا اس کے یہ تقاضے اگر پورے ہو جائیں تو گویا رب العالمین سے تعلق بھی جڑ جائے گا۔ رب سے تعلق جوڑنے کا وسیلہ، ذریعہ بھی یہی کلام ہے۔ اب جب یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، تو اگلا سوال سمجھ میں آئے گا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے بارے میں تم سستی کرتے ہو؟ یعنی لپک کے نہیں آتے ہو، دوڑ کے نہیں آتے ہو، پوری جو ہے نا چاقو چوبند ہو کے نہیں آتے ہو، بلکہ ڈھیلے ماٹھے، کل پرسوں بڑے ہو کے، ریٹائرڈ ہو کے، یہ سب سستی ہے نا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کتاب میں سے اپنا رزق یہ بناتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ اب رزق کا لفظ یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ ہم تو ایک ہی مطلب رزق کا لیتے ہیں، جو پیٹ میں جائے وہ رزق ہے۔ بھائی جو دماغ کے لیے، جو دل کے لیے ہے، وہ بھی تو کوئی غذا ہے نا، وہ بھی رزق ہے۔ ہوا، پانی غذائی رزق نہیں ہے، سب سے بڑا رزق تو علم ہے، اور علم کی سب سے بڑا جو ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے جو ہم نے وہ پڑھا، الرحمن علم القرآن۔ تو یہ اور یہ جو جھٹلانا ہے، تکذبون، تکذیب کرنا، ایک شے ہے کفر، ایک شے ہے تکذیب، اس کا فرق سمجھیے۔ کفر کا لغوی معنی جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کسی شے کو دبا دینا، کوئی بھی شے ہے اس کو آپ نے چھپا دیا، یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک دفعہ میں نے کہیں بیان کیا تو وہ ادھر کوئی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہائی اسکول کے، تو انہوں نے جو بھی پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی کوئی نیا معنی ہے، حالانکہ لغت میں یہی معنی لکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ عجب الکفار نباتہ، جو نباتات ہے، یعنی جو آپ نے فصل بوئی ہے وہ نبات ہے نا، نباتات ہیں جو فصل ہے، وہ تعجب میں ڈال رہی ہے، یعنی بھا رہی ہے، وہ دل جیت رہی ہے، خوشکن ہو رہی ہے۔ جو کفار ہے، وہ کفار کون ہوا؟ یعنی کاشتکار، جس نے اس کو بویا ہے۔ ایسے اسے کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے وہ بیج مٹی میں دبا دیتا ہے۔ سمجھ آئی میں بات کی؟ تو وہ اس لیے کافر ہے
کہ وہ جو بیج تھا اس کو اس نے مٹی میں دبا دیا. تو جو کوئی شے چھپانے والا، دبانے والا، وہ ہے کفر. یہ شکر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی شکر کیا ہے؟ اظہار کرنے والا، ظاہر ہو جانا. اور کفر کیا ہے؟ اس شے کو دبا لینا. یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک استعمال اس کفر کا یعنی شکر کے مقابلے میں ہماری محاورے میں بھی ہے. کفران نعمت، اس کا نعمت کا انکار کرنا اس کا مطلب نہیں ہوتا. نعمت کی ناشکری کرنا، نعمت کی ناقدری کرنا، نعمت کی جو ہے بے وقوفی کرنا، یہ کفران نعمت ہے. تو کفر کا اصل مطلب ہوا کسی شے کو دبانا. اور یہاں کس شے کو دبانا؟ آپ کے سامنے ایک بات آئی، آپ کے دل نے سمجھ لیا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مفاد کے خلاف ہے، تو آپ نے دل میں چھپا لی، منہ پہ نہیں لائی، تصدیق نہیں کی، قبول نہیں کی. آپ میسنے ہو کے، نیوے ہو کے بہ گئے، بولے نہیں، چپ ہو گئے اور اپنے اس شے کو اندر دبا لیا. کئی مواقع پر آپ ایک حق بات آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات میں کروں، پھر خیال آتا ہے اس سے میرے چچے کا نقصان ہو جائے گا، فلانے کا نقصان. آپ باقاعدہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے، اندر سے فطرت کی پکار ہوتی ہے بولو، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نقصان ہو جائے گا. یہ کفر ہے، کیونکہ آپ نے حق کو دبا لیا اپنے اندر. لیکن یہ کفر اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے. یہ مفتی صاحب والا کفر نہیں ہے، مفتی سے جان چھڑا کے. یہ وہ والا کفر لغوی معنی میں ایک کفر ہے کہ آپ نے حق کو باہر آنے سے اندر دبا لیا. جیسے کاشتکار نے زمین میں بیج دبا دیا، ایسے آپ نے اپنے اندر ہی حق کو دبا لیا. یہاں تک بات ہوگی تو یہ کفر ہے. تکذیب کیا ہوئی؟ زیادہ دیر تک آپ کفر پر قائم نہیں رہ سکتے. یا تو آپ بولیں گے کہ حق یہ ہے، یا آپ بولیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں. جب آپ نے اس کو رد کیا، اس کی بات کو، جس کا آپ کا دل گواہ ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دنیا کے مفاد کی خاطر اس کی بات کو رد کرنے کے لیے 10 دلائل بھی لے کے آ گئے، یہ تکذیب ہے. یعنی اب آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اب آپ نے آگے بڑھ کے اسے جھٹلایا ہے. تکذیب کے معنی جھٹلانے کے کرتے ہیں. یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یوں ہے. آپ نے ایک پورا نیریٹو بنا کے اس کی بات کو رد کر دیا. یہ جھٹلانا ہے. اب آپ سوچئے، تکذیب سے بڑا جرم ہے جھٹلانا یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات کی طرف آئیے. جھٹلانے سے ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ جھٹلاتا ہے. یعنی ہم نے تو مانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو جنہوں نے نہیں مانا، مثلا یہودیوں نے نہیں مانا، مثلا نصرانیوں نے نہیں مانا، آج ہندوؤں کو بھی شامل کر لیں، جنہوں نے نہیں مانا وہ تکذیب کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ظاہر مراد بھی وہی تھے. یعنی مشرکین سے یہ کلام ہو رہا ہے جو مکے میں موجود ہیں. تو جنہوں نے مان لیا وہ تو اس کے میں داخل نہیں ہیں. داخل تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو رد کر دیا. ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جو یہاں پہ مراد ہیں. لیکن جھٹلانے کا جو ہے ایک سطح اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے. تو خود قرآن مجید کے اپنے بیان کے مطابق یہ بھی جھٹلانا ہے. قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کون سی آیات جھٹلائی تھیں انہوں نے؟ تورات کی آیات جھٹلائی تھیں. کیسے جھٹلائی تھیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، جیسے قرآن کے بارے میں ان کا خیال تھا یا کم از کم دعویٰ تھا. نہیں، یہ تو نہیں کہا. وہ تو جیسے ہم قرآن کو چومتے ہیں وہ تورات کو چومیں گے. عمل نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا یہ تکذیب ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے ان لوگوں کی، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی، یعنی وہ حامل تورات بنائے گئے. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں. اب یہاں اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے پھینک دی؟ نہیں، پھینک تو نہیں دی ہوئی تھی، وہ آج بھی انہوں نے سینے سے لگائی ہوئی ہے. عمل چھوڑ دیا ہوا تھا، اس کو ایمان نہیں بنایا تھا. جیسے آج ہم نے قرآن کو ایمان نہیں بنایا ہوا، جیسے آج ہم قرآن سے اپنی زندگی کے اصول نہیں اخذ کر رہے ہیں، یہ معاملہ تھا ان کا. تو گویا انہوں نے اٹھائی ہوئی نہیں تھی، پرے رکھی ہوئی تھی، زندگی کسی اور انداز میں گزار رہے تھے. ثم لم یحملوها. پہلی بات تو یہ کہی کہ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی. یہ بات کیوں کہی؟ سوچیں.
یعنی یہ کہ گدے کی ایک عادت ہوتی ہے. کیا عادت ہوتی ہے؟ ایک تو وہ بہت بری آواز نکالتا ہے، یعنی کسی کان کو گدے کی آواز بھاتی نہیں ہے، اتنی بری آواز میں وہ چیختا ہے. ایک اور بری عادت ہے اس کی، دو لتی مارتے ہیں. اس کے کہتے ہیں گدے کے پیچھے سے نہیں گزرنا چاہیے، کتے کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، گدے کے، ویسے لوگ تو کچھ اور کہتے ہیں، میں نے ذرا سہولت کر دی ہے، تو گدے کے پیچھے سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ وہ دو لتی مارتے ہیں اور بہت سخت مارتے ہیں، اچھل کے مارتے ہیں، پوری اگلی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے. وہ تقریباً آپ کے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ منہ تک اس کی لات آ جائے. ایک تیسرا کام بھی گدھا کرتا ہے، وہ ہے خرمستی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ نے گدھے کو کبھی مست نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں خرمستی کیا شے ہوتی ہے. یعنی گدھا جب اپنی مستی پہ آتا ہے تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا جانور کوئی اور نہیں ہوتا. اور آپ کو پہلی دفعہ یہ جو مستی کا لفظ ہے نا، یہ لگے گا کہ یار یہ تو بڑا گھٹیا لفظ ہے، یہ تو زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے. یہ تو گدھے کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا مستی کس شے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں نا فلانا بڑا مست ہے، تو یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے ویسے. تو خر مستی اسی سے نکلا ہے کہ گدھے کی مستی بڑی مشہور ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے کردار کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو کیا اس کی پیٹھ کے اوپر اگر آپ تورات رکھ دیں گے تو اس کے بعد وہ دو لتیاں مارنا چھوڑ دے گا؟ نہیں. وہ خرمستیاں چھوڑ دے گا؟ نہیں. وہ پیڑی آواز نکالنا بند کر دے گا؟ نہیں. تو اگر کسی قوم کا کردار نہیں بدلتا اور وہ اللہ کی کتاب کی حامل ہے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں. بئس مثل القوم، بلکہ یہ تو ویسے سمجھانے کے لیے بات کہی ہے. اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بری مثال ہے اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے. تو اب یہاں جھٹلانا کس معنی میں آیا ہے؟ اگر وہ کتاب آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی، اگر وہ آپ کے کردار پر مؤثر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جھٹلایا ہے اسے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کا کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی اس کی قدر نہیں کی ہے. یہ ناقدری بھی جھٹلانا ہے. تو سستی کرنا، یہاں تو چونکہ سستی کے ساتھ جوڑ کے آیا ہے نا، اس کے بارے میں سستی کرنا بھی ایک درجے میں اس کو جھٹلانے کے زمرے میں آئے گا. تو کیا تم نے اپنا حصہ اس کتاب میں سے یہ، یعنی اس کا اگر آپ تصور سمجھیں نا تو وہ کیا ہے، ایک شعر یاد آ گیا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داماں بھی تھا. بلکہ کہنا چاہیے ہے، اب بھی موقع ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس زندگی ہے، یہی 50 سال 60 سال 70 سال 40 سال، جو بھی ایک زندگی کا یہ دورانیہ ہے. اس دورانیے میں آپ کے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ جڑ کر آپ کے دامن کو یہ نعمتوں سے بھر سکتی ہے. آپ دنیا کی چند کلیوں کے عوض بیریا ٹاؤن کے ایک وہ جو ہے کتنا 5 مرلے یا 10 مرلے کے گھر کے بدلے میں اس کتاب کو پیچھے ڈال دیتے ہو. یہ تو آپ کو آسمانوں اور زمین جیسی جنتیں عطا کر سکتی ہے. بیریا ٹاؤن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک مچھر کے حقیر پر سے بھی جو ہے نا گئی گزری شے ہے پوری دنیا. اور ویسے حدیث میں آیا یہ کہ اگر اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کی اس کی ساری نعمتوں کی وقت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اب ہر وہ بندہ جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کتاب سے بے فکرہ ہے، چند کلیوں پہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داماں بھی ہیں. اب بھی اگر ادھر آئیں تو یہ تو بہت بڑا جو ہے آپ کے لیے سرمایہ ہے، بہت بڑی ہیروں کی کان ہے جس میں آپ آ گئے. اسے چھوڑ کے کدھر یا کوئلے کی کان میں گھسے بیٹھے ہو. قرآن مجید میں ایک اور جو ہے نا وہ اسلوب ہے، میں چاہتا ہوں یہیں پہ اس کی بھی وضاحت کر دوں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اکثر و بیشتر آتا ہے قرآن میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو ثمن قیمت کو کہتے ہیں، پرائس، اور قلیل تو آپ جانتے ہیں یعنی حقیر، تھوڑا، معمولی سی. تو میری آیات کو معمولی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ دو. یہ میرا موبائل ہے، یہ میں نے جناب کسی کو 10 روپے میں دے دیا. ہر بندہ ہنسے گا یار یہ اس نے کیا کام کیا ہے، یہ تو کم از کم 50,000 روپے کی چیز تھی یا 40,000 کی تھی، یہ 10 روپے میں دے دیا اس نے، چوری کا تھا کیا، کیوں دے دیا اس نے، یہی سوچ آئے گی. تو یہ آیات کو چھوٹے مول حقیر 10 روپے میں، 54 میں، 58 میں بیچنے کا مطلب کیا ہے؟
جو ابھی میں نے بات کی ہے یہ عام ذہن کو سطح کو سامنے رکھ کر کی ہے. قرآن مجید یہ بات کس معنی میں کہہ رہا ہے؟ ہرقل بادشاہ ہے، اپنے وقت کی سپر پاور کا جو ہے نا وہ اس کا بادشاہ ہے، سلطنت. اس کے سامنے حضور کے سفیر آئے، بات اسے سمجھ آ گئی، لیکن اس بات کو ماننے کا مطلب سلطنت چھوڑنا تھا. ٹھیک ہے نا، سلطنت سے جانا تھا. یہی مسئلہ نجاشی کے ساتھ بھی ہوا. نجاشی بھی دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ نہیں تھے جتنا بڑا بادشاہ قیصر تھا. وہ تو ایک چھوٹے سے علاقے کے بادشاہ تھے. ان کے جو درباری تھے ان کو بھی بڑا غصہ آ رہا تھا وہ آیتیں سن کر، کیونکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو بھی وہاں پہ وہ حقیقت بیان ہو رہی تھی وہ ان کے پادریوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی. لیکن جب اس کو سمجھ آئی نجاشی کو، اس نے گھاس سے کا ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے حضرت مسیح اس تنکا بھی اس سے زیادہ نہیں تھی. اب خطرہ تو تھا نا، بادشاہی گئی، اس نے پرواہ نہیں کی، گئی بھی نہیں. ادھر قیصر کو بھی یہی خطرہ تھا کہ اگر میں نے مان لیا تو بادشاہی جائے گی، اس نے قبول نہیں کیا، بادشاہت رکھ لی، قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس نے قرآن کو کس چیز کے بدلے میں بیچا؟ بادشاہت کے بدلے میں بیچا. تو کیا قرآن کے مقابلے میں وہ بادشاہت بھی حقیر نہیں ثابت ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ابو جہل نے، ولید بن مغیرہ نے، عتبہ ابن ربیعہ نے، ابی ابن خلف نے، یہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے بھی تو بیچا نا. سمجھ تو ان کو بھی آئی، انہوں نے اپنی سرداری کے عوض بیچا، اپنی انا کے عوض بیچا. یہودیوں کے علماء نے بھی بیچا کس؟ اپنی وہی جو ایک فن خوانی تھی اس کے بدلے میں، کہ ہم کیوں مانیں امیوں کے رسول کو، نہیں مانتے، اپنی غیرت کے بدلے میں بیچ دیا. یہ سب حقیر مول ہیں. میں نے یہ تفصیل سے اس لیے بیان کیا، آپ اپنے کیریئر جو دنیا کا کیریئر بنا رہے ہوتے ہیں اس کے عوض قرآن کو پس پش نہ ڈالیں. ایک ایم پی اے ایم این اے بننے کے لیے یا ایم پی اے ایم این اے کے کیا کہوں میں، اس کی نگاہوں میں، چلے میں اچھے الفاظ استعمال، اس کی نگاہوں میں سمانے کے لیے اس کی چاپلوسیاں کر کے قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے نہ پھینکیں. یہ اس کی ناقدری ہے. اس کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، آپ ایک ایم پی اے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہو. قرآن بتاتا ہے حق کا ساتھ دو، آپ اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر کسی ایسے آدمی کی سیاسی جو ہے حمایت کر رہے ہوتے ہو جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط آدمی ہے، کرپشن کرے گا بڑا اوپر جا کے، لیکن چونکہ آپ کو کھمبا لگا کے دے گا تو آپ نے اس کھمبے کے بدلے میں قرآن بیچ دیے. تو یہ ہر سطح پہ بات آئے گی. وزیر صاحب کا اپنا لیول ہے، بادشاہ سلامت کا اپنا لیول ہے، آپ کا اپنا. میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک سمن قلیل کی وضاحت کر دی. پوری دنیا کی بادشاہی بھی قرآن کے مقابلے میں سمن قلیل ہی ہے. ساری دنیا کا جو ہے وہ خزانہ، ساری دنیا سونا بن جائے، قرآن کے بدلے میں یہ سارا خریدنا بھی گھاٹے کا سودا ہے. تو اب آپ کو وہ سمجھ آئے گی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت بیچ کر. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت کی زندگی بیچ کر. سمجھ آ گئی نا اب ساری بات. تو یہ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اصل میں یہ صرف ہم تو سمجھتے ہیں جس نے تعویذ لکھ کے پیسے لے لیے تو اس نے قرآن مجید کو بیچا. نہ 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 نہ، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب بیچ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو، جب اس کی طرف سستی کر کے دنیا کی طرف چستی کر رہے ہوتے ہیں. تو لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اس حدیث کے بارے میں تم سستی کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ اس میں سے یہ لیتے ہو کہ تم اسے جھٹلا دیتے ہو. کوئی نہیں. اب دیکھیے پھر آ گیا فا، پھر آ گیا اور لو لا آ گیا، وہی جو پہلے آیا تھا. اب اس کو جوڑیں اسی چیز کے ساتھ کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ دنیا بڑی قیمتی شے ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو حقیر جان کر دنیا پر مر مٹے ہو نا. اس کو سمجھتے ہو بڑی شے؟ نہ، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ ابھی نہیں پتہ لگ رہا. اذا بلغت الحلقوم، جب وہ جان آ کر حلق میں پھنسے گی، یعنی اب نکل رہی ہے، باقی جسم سے نکل آئی، یہاں پہنچ، ابھی شعور تو ہے نا،
ابھی دماغ سے تو نہیں نکلی نا. بندے کو سمجھ تو آ رہا ہے کہ یہ دھڑ سارا میرا مفلوج ہو گیا, اب میری میں جان گئی, یہ سمجھ آتا ہے. سورہ قیامہ میں ذکر ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. ظاہر محنت ساری دنیا کے لیے کی تھی, تو جدائی ایک بیٹیوں سے ہی تو نہیں ہے نا, بیوی سے ہی نہیں ہے, جدائی اس بلڈنگ سے بھی ہے, جدائی اس زمین سے بھی ہے, اس باغ سے بھی ہے, اس عہدے سے بھی ہے, بادشاہت سے بھی ہے. اسے یقین ہو گیا کہ اب لمحہ فراق آن پہنچا ہے. یہ کب پتہ لگتا ہے؟ وہ جب جان آ کے یہاں پھنستی ہے. تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, اور تم سب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو منظر. پتہ باقیوں کو بھی لگ جاتا ہے کہ اب یہ چل چلاؤ ہے. اسے بھی پتہ لگ گیا, اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی, وہ جب آنکھیں کھڑی ہو گئیں تو پتہ تو لگ گیا نا. ایک خاص کیفیت ہے, وہ سیانے بندے دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ کام جو ہے بالکل اینڈ لگ گیا ہے. اور ویسے بھی عام حادثاتی موت کا معاملہ تو علیحدہ ہے, آج کل ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی علیحدہ ہے, لیکن عام طور پہ یعنی کوئی ایسی کیفیات انسان پہ رہتی ہیں کچھ عرصہ کے, جو سارے گھر والوں کو پھر صبح و شام کا پتہ ہوتا ہے کہ اب گیا. دل کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا کہ شام گیا, اب سب کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے. جب یہاں بات پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ویسے تم بھی سب اس کے گرد کھڑے ہوتے ہو. ویسے یہ نعمت بھی اب گاؤں دیہات میں ہی رہ گئی ہے, پاس کھڑے ہونے والی. آپ اسے ہاسپٹل لے جائیں تو پاس بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے, ٹھیک ہے. اور جو زیادہ مصروف لوگ ہیں دنیا میں, تو ان کے پاس تو ہاسپٹل جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. وہ پرائیویٹ کمرہ بک کراتے ہیں, خوب پیسے دیتے ہیں, نرس ہی پاس ہوتی ہے. وہ بعد میں وہ بتا دیتے ہیں کہ جب کچھ ایسا ہو گیا تو فون کر دیجیے گا. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, آنکھوں دیکھا بالکل میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے, اور آج کی نہیں ہے, 94 کی ہے, پمز ہاسپٹل کی ہے. اور والدہ ایڈمٹ تھی, میں بھی وہیں پہ تھا. سامنے کے کمرے میں بندہ مر گیا, صبح کے ٹائم پہ مرا. انہوں نے کاؤنٹر سے جا کے فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہم فارغ نہیں ہیں, 4 بجے آئیں گے, جب تک آپ ان کی دیکھ بھال کریں. کیا خیال ہے؟ تو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب تو کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ابے کو ٹائم دے. رات کو مرتا ہے تو مرے صبح دیکھیں گے. تو بہرحال پرانے نقشے کو سامنے رکھیں. اب جب ایسی کیفیت ہوتی ہے, یا دیہات میں تو خیر اب بھی ہوتا ہے کہ جی وہ سارے محلے والے بھی سارے آ کے جمع ہو جاتے ہیں, چارپائی کے قریب ہوتے ہیں سب کے, بھائی اب انتظار ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم, ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. ولیکن لا تبصرون, لیکن وہ اب تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو تمہیں اس کا جاتا ہوا منظر تو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ منظر تمہیں نظر نہیں آ سکتا. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو. یہ جو مدینین ہے نا, یہ مدین ویسے مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں, وہ پھر تمدن کے ساتھ بات جڑ جائے گی. اور مدین جو ہے یہ مدینہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں, غلام کے مقابلے میں. اس کے ساتھ مطلب یہ کہ ایک لونڈی یا غلام جس کے اوپر کسی اور کا اختیار ہے. تو یہاں مدینین اس کو مذکر لایا, یعنی تم سب اگر غلام نہیں ہو, مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے قابو میں نہیں ہو, تم آزاد ہو, دنیا تمہاری ہے, تم ادھر اپنی حکومتیں قائم کرو, اپنے جو ہے محلات کھڑے کرو, اپنی دنیا کو جنت بناؤ, تمہاری ہے. اگر یہ سب تمہارے قابو میں ہے تو ترجعونہا, وہ جو مر رہا ہے اسے واپس لے آؤ نا. یعنی وہ مرتا شخص اس بات کی دلیل ہے کہ تم بے بس لوگ ہو. یہ بات ابھی سمجھ لو تو اپنی زندگی کا بہتر مصرف نکال لو گے. اگر یہ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر بہرحال وہ جب آ کے حلقوم میں پھنسے گی تو سمجھ آ جائے گی. ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم اتنے ہی صاحب اختیار ہو, اتنے ہی وسائل والے ہو, اتنی ہی تم نے طاقت بنا لی ہے, تو یہ جو تمہارا عزیز, تمہارا پیارا, لاڈلا, دلارا تمہارے ہاتھوں سے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تم سے چھن کے لے جایا جا رہا ہے, روک لو نا اسے. نہیں روک سکتے. ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں پرویز مشرف کتنا عزیز ہے, بہت عزیز. اب بھی اس کے نام پر جو ہے نا وہ کوئی بری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ دنیا سے جائے. لیکن اب اللہ نہیں چاہتا کہ وہ عزت کے ساتھ جائے. پتہ نہیں آج کل ہے کدھر, ادھر ہے کہ ادھر ہے, یہ بھی اب نہیں پتہ چل رہا. اب اللہ کا کام دیکھیں.
تو روک لو نا، اسے عزت دے لو نا، اس کو اس کے پاس جو وسائل تھے اور جو اس کے تعلقات تھے، جو اس کا انفلوئنس تھا، اسے جو بھی بیماری لگتی تو اس کے لیے کیا مسئلہ تھا دنیا کے اعلیٰ ترین علاج کا، لیکن وہ بیماری لگی کہ کہیں تو یہ ثابت ہوا نا کہ سارے ہی بے بس ہیں، نمبر 1 بھی بے بس ہے، وہ نہیں عزت دے سکتے، سارے مل کے اس کو جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائیں تو ترجعونہا، لوٹا لو نا اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم کوئی فن خوان ہو، کچھ کر سکتے ہو، تمہارے اختیار میں کچھ ہے تو ذرا یہ کر کے دکھاؤ نا، تو نہیں لوٹا سکتے۔ تو سب نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، وہ سب نے جانا ہے آگے۔ چل یار ایک اور بات یاد ہے، میں نے ایک صاحب کوئی فوت ہو گئے تو مجھے جانا پڑا، ریس کورس گراؤنڈ میں جنازہ پڑا، ادھر میں نے قبرستان دیکھا، زندگی میں پہلی دفعہ اس حدیث کی سمجھ آئی کہ قبرستان میں جایا کرو عبرت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جن قبرستانوں میں ہم جاتے رہے ہیں ادھر مجھے تو کوئی عبرت ملی نہیں، ہم تو زندہ بھی مردوں میں، ٹھیک ہے نا، وہاں ادھر لکھا ہوا ہے جنرل فلانا خان، ادھر لکھا ہوا ہے بیگم جنرل فلانی خانی، تو اب یہ چیز دیکھ کے ہو کیا بلاس ہوئی ہے ادھر، جن کے ایک اشارے پہ بستیوں کی بستیاں غارت ہو سکتی تھی، اور جن کے ایک ایک فیصلے سے ایٹم بم چل جاتے ہیں، یہاں چپ چمیتے اور نہ بول نہ چال، بس قبر کے اوپر ایک جو ہے کتبہ لگا ہوا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ عبرت جائے عبرت ہے۔ تو جس نے عبرت حاصل کرنی ہو ریس کورس کا چکر لگائے، میں کہتا ہوں وہ یعنی عبرت کی جگہ وہ ہے، اب ہمارے قبرستان عبرت کی جگہ نہیں ہے، وہ ہے عبرت کی جگہ، جا کے اسے دیکھیں کہ کیا کیا بلائیں سوئی ہوئی ہیں۔ ویسے بیوروکریٹوں کے وہ اس میں جانے کا قبرستان میں جانے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن یہ کہ وہ وہاں پہ دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ تو جو بلا آپ تھے نا، آپ کیسر تھے، آپ کسرا تھے، آپ بش تھے، آپ کوئی فن خان جرنیل تھے، اب یہاں سے تو رخصت ہو گئے، کوئی نہیں روک سکا، سب چلے گئے، ہلاکو خان بھی چلا گیا، چنگیز خان بھی چلا گیا، اور سکندر اعظم بھی چلا گیا، اور نیک بھی چلے گئے، بد بھی چلے گئے، سب چلے گئے۔ آگے کیا ہوگا؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو وہ ہوئے، وہ جو گیا وہ ان میں سے ہوا جو مقرب ہیں، وہ جو آیا تھا اصحاب والسابقون السابقون اولئک المقربون، اگر تو وہ ہوئے ان میں سے، فروخ و ریحان و جنت النعیم، تو وہ ادھر جب ادھر آنکھ بند ہوگی تو ادھر کیا ہوں گا؟ راحتیں ہوں گی، پھول ہوں گے، خوشبوئیں ہوں گی، اور نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی تو کھلے گی ادھر۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ ہوا دائیں طرف والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے دانی طرف والوں تمہارے لیے بھی سلامتی ہے، چین ہے، آرام ہے، سکون ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، فکر مندی کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے بھی آسائش ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا مکذب جھٹلانے والوں میں سے، ابھی یہ جو مکذب ہم نے پڑھا، اور گمراہوں میں سے، ظاہر ہے جو ہدایت کو جھٹلا دیا تو اب پیچھے کیا بچا؟ گمراہی۔ تو اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمان نوازی ہوگی کھولتے پانی سے، پیاسا لیکن پینے کو ملے گا کھولتا پانی۔ وہ جو پیچھے پڑا ہے، پیاس کی شدت کی ہوگی جیسے وہ تونس والے اونٹ کو ہوتی ہے، بیمار اونٹ جو بہت پانی پیتا ہے، جس کی پیاس مٹتی ہی نہیں ہے، تو پیاس کی شدت وہ ہوگی، لیکن یہ کہ ملے گا کیا پینے کے لیے؟ کھولتا پانی، جو منہ بھی جلا دے گا، یعنی اس کے بعد جو سٹیم ہوگی اٹھ رہی ہوگی اس سے آپ کا چہرہ جلس جائے، اتنا شدید گرم۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جھونکا جانا ہوگا، روسٹ کیا جانا ہوگا، یہ دونوں معنی یعنی کیے گئے ہیں، یعنی حرارت ویسے اس کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ کہ ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کو جو ہے نا وہ داخل کیا جائے گا دوزخ میں، اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ بھونا جائے گا دوزخ میں، روسٹ کیا جائے گا دوزخ میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، دیکھو لوگوں یقین کر لو، یہ جو چیز ہے نا یہ یقینی بات ہے، حقیقی حق ہے، اور یہ وہ یقین کرنے کے قابل حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو انجام اگر سین وہ ہے اس طرف، تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بولو، اور پھر آخر میں عرض کروں گا کہ اللہ کی پاکی کا سب سے اس کی یعنی اس کو مقام بلند پر برقرار رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ تلاوت قرآن،
یا ترتیل جو آپ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ جو آخر کی آیات ہیں انہوں نے ہمارے سامنے جس چیز کو واضح کر کے لایا ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی کشش رکھی ہے. انسان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے جیسے کہ گدھے کا دل دولتی مارنے پر کھنچتا ہے، جیسے کہ اس کو بڑھا کر کے مزہ آتا ہے، جیسے کہ اس کو مستیاں کر کے مزہ آتا ہے. تو انسان کو بھی کاروبار بڑھا کر ترقیاں کر کے ان میں مزہ آتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے محبوب بنائی گئی ہیں. تو اللہ نے جو انسان کو ٹائم دیا ہے وہ لگا کے یہ چیزیں بناتا ہے. لیکن ان سے زیادہ ایک قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے. تو اپنا کردار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں طبیعت میں بھلی معلوم ہوتی ہیں اس کے طبیعت کے ساتھ جہاد کر کے کشمکش کر کے کشاکش کر کے اپنی طبیعت کو کھینچ کر لے کے آنا ہے اس چیز کی طرف کہ جو اللہ نے ان سے بہت بڑھیا نعمت عطا فرمائی ہے. اور وہ اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا اس لیے کہ ایک بڑی نعمت جس کی میں قدر کرنا چاہتا تھا اس کی طرف متوجہ تھا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. مشکل کام ہے، ساری زندگی کرنے کا کام ہے، ہمیشہ کرنے کا کام ہے. اور اسی میں اگر موت آتی ہے تو کامیابی ہے، اور اس سے اگر منحرف ہو کر زندگی بسر ہو تو یہ بغاوت کی زندگی ہے. بے شک نام عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، عبدالاحد ہو، یا جو بھی نام ہو، یا یہ کہ کوئی ڈیوڈ ہو یا کوئی اور جو ہے وہ کوئی رام لال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے پھر وہ یعنی اس سطح پر آ کے ایک جگہ پہ کھڑا معلوم ہوگا. اگرچہ کہ قانون کی سطح پر دنیا میں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، وہ تو فرق اپنی جگہ پہ رہے گا. یہ مسلمانوں میں شادی کر سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا وارث بن سکتا ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، یہ تو سارا ہوگا. لیکن میں وہ آخرت کے اعتبار سے جب بات ہمارے سامنے آئے گی تو یہ بات ہے جو سامنے لائی گئی. اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم اس رستے پر آرام سے سکون سے چل سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.